کیا تم نے اس پولیس والے کے منہ پر تھپڑ مار دیا؟ انایا آج کالج آئی تو شانزے نے اسے کالج والا واقعہ سنایا، جس پر انایا تقریباً چہتی ہوئی بولی، وہ دونوں اس وقت کالج کے لان میں گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی، تو اور کیا کرتی، بے خودہ انسان بلا وجہ میں فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شانزے سر جھٹکتی ہوئی بولی، تمہیں معلوم ہے شانزے، پولیس والے کتنے خطرناک ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ کوئی شریف انسان ہوگا جس نے تمہاری اس حرکت کے بعد بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے تھپڑ مارنے کے بدلے وہ کچھ الٹا سیدھا کر دیتا تو او مائی گاڈ، قسم سے تم بھی نہ کبھی کبھی بےتکی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ انایا فطرتاً ویسے ہی ڈرپوک تھی، اسے اپنے دوست کی دلیری سے خوف آنے لگا۔ ایویں کچھ الٹا سیدھا کر دیتا، منہ نہ توڑ دیتی میں اس کا۔ ایک تو وہ مرد، اوپر سے پولیس والا، فل ہیرو بننے کی ٹرائی کر رہا تھا، اب کسی بھی لڑکی سے ٹھڑک پن کرنے سے پہلے تھپڑ ضرور یاد کرے گا۔ خیر لعنت بھیجو اس قصے پر، یہ بتاؤ کل تمہاری ماموں اور اس ناکچڑی کزن کا منہ ٹھیک رہا؟ شانزے اور انایا کی دوستی کو 2 سال کا عرصہ ہوا تھا، مگر ان 2 سالوں میں ان دونوں کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر کے حالات سے اچھی طرح سے باخبر تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں ماما بابا کی برسی والے دن کمرے سے باہر نہ نکلوں، کل بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ انایا شانزے کو بتاتے ہوئی گاز پر رکھے ہوئے نوٹس سمیٹنے لگی، کیونکہ اب کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا۔ یوں منہ چھپا کر بیٹھ جانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا انایا، کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے، تھوڑا اسٹرانگ بنو اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو۔ مانا کہ وہ تمہارے پیرنٹس کا گھر نہیں، ماموں کا گھر ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری مامی اور وہ نکچڑی بات بات پر ہی تمہیں باتیں سنائیں۔ شانزے کا دوبارہ ہی کالج سے انایا کے گھر جانا ہوا تھا، تب اس نے عشرت و منال کا انایا کے ساتھ تحقیر بڑا رویہ دکھا، اور تب سے ہی انایا کو اسی طرح نصیحت کرتی رہتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ گھر میرے پیرنٹس کا نہیں، ان لوگوں کا ہے۔ خیر چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، انایا نے شانزے سے کہا، تو شانزے بھی کلاس لینے کے ارادے سے کھڑی ہوگی۔ انایا کالج سے چھٹی کے وقت جب انایا کالج سے باہر نکل کر گاڑی تلاش کر رہی تھی تو پیچھے سے اسے کسی نے پکارا، نہال بھائی آپ یہاں، کیسے ہیں آپ؟ انایا نے پلٹ کر دیکھا تو نہال کو کھڑا پایا، اس نے چونگنے کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، کار وہاں کھڑی ہے، آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، نہال نے انایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرائیور آتا ہی ہوگا، انایا نے جی چکتے ہوئے کہا، ڈرائیور کو تو میں نے واپس بھیج دیا ہے۔ نہال اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، مگر کیوں؟ انایا نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں نے سوچا تمہیں میں ڈراپ کر دوں، اس لیے اسے بھیج دیا، لیکن اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں اسے واپس بلوا لیتا ہوں، وہ راستے میں ہوگا۔ نہال نے بولنے کے ساتھ اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے لگا۔ نہیں رہنے دے، انایا ایک دم بولی۔ نہال کال کاٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب تھا اٹس اوکے، آپ ہی چھوڑ دیں مجھے گھر۔ نہال کے دیکھنے میں انایا جلدی سے بولی، اسے ڈر تھا کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے، اس کے ساتھ جانے میں ایسی کوئی قباحت بھی نہیں تھی، آخر کو وہ مامی کے بانجے تھے اور اس کے ٹیوٹر بھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ دو۔ نہال اپنی سیٹ پر بیٹھا تو انایا سے کہتا ہوا کار سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ نہیں بند ہو رہی۔ کوشش کے باوجود جب انایا سے بیلٹ نہیں لگی تو انایا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، دکھاؤ۔ نہال بولنے کے ساتھ سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ انایا سانس روکے ہوئے بالکل اسٹریٹ ہوئی۔ نہال نے پوری احتیاط کے ساتھ کہ انایا کو اس کی انگلیاں نہ ٹچ ہو سکیں بیلٹ باندھی۔ تمہاری عادت ابھی تک نہیں بدلی، مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے، 3 سال پہلے جب تمہیں نمیریکل سمجھ نہیں آتے تھے تو تم اسے سمجھنے کی کوشش چھوڑ دیتی تھی۔ نہال نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے انایا کو دیکھا، کہا، جس پر انایا مسکرا دی۔ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا اس وقت۔ انایا کو وہ وقت یاد آنے لگا جب انایا کے 10ویں بار کہنے پر کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، نہال بغیر غصہ کے اسے 11ویں بار سمجھا رہا ہوتا تھا، نہیں مجھے غصہ بہت کم کسی بات پر آتا ہے۔ نہال ڈرائیو کرتا ہوا انایا کو دیکھا، بولا، پھر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ چپ ہو گئے۔ چاکلیٹ، نہال نے ڈیش بورڈ سے چاکلیٹ نکال کر انایا کی طرف بڑھائی۔ تھینکس، آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے چاکلیٹ پسند ہے؟ انایا نے نہال سے چاکلیٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہر لڑکی کو ہی پسند ہوتی ہے تو مجھے لگا تمہیں بھی اچھی لگتی ہوگی، نہال نے اسے بغیر دیکھے جواب دیا۔ نہال کے جواب میں انایا نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کار میں ایک بار پھر خاموشی ہو گئی۔ تم چاہو تو یہ چاکلیٹ ابھی کھا سکتی ہو، میں تم سے نہیں مانگوں گا، نہال کی آواز نے ایک بار پھر خاموشی کو توڑا۔ نہال کی بات پر انایا نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بغیر مزاق کی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا،
اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر آپ یہ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ انایا نے اسے آفر کی، کھا سکتا ہوں مگر مجھے چاکلیٹ پسند نہیں۔ نہال نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ایک بار دوبارہ کار میں خاموشی چھا گئی۔ تمہاری اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں تمہیں؟ اس بار بے سوال نہال نے ہی پوچھا۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں، اچھی چل رہی ہے اسٹڈیز۔ انایا ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اگر کبھی کوئی پرابلم ہو تو تم بغیر جھجکے مجھ سے ہیلپ کر لے سکتی ہو، نہال سے دکھتا ہوا کہنے لگا۔ شور۔ انایا مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شاید آج زندگی میں پہلی دفعہ نہال اسے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اسلام کا جواب دینے کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ پڑھنے کے دوران بھی اس نے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، اور آج وہ اتنا فرینک ہو رہا تھا انایا کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا الٹا سیدھا سوچنے لگی بیچارے نہال بھائی کے بارے میں۔ ایک تو وہ مجھے گھر ڈراپ کر رہے ہیں، اوپر سے وہ میرے ٹیچر بھی رہے ہیں، اور آپ کا آج یہاں میرے کالج کے پاس سے کیسے گزرنا ہوا؟ آپ کی بات جب خاموشی طویل ہوگی تو انایا نے سوال کیا۔ میں آج یہاں پر خاص تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہال نے دوبارہ اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ انایا کو معلوم تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر وہ اتنا سنجیدہ ہوگا کیسے مذاق کر سکتا تھا، یہ انایا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انایا دوبارہ خاموش ہوگی، مگر اب گھر آ گیا اور انایا سے سیٹ بیلٹ بھی کھل گئی۔ تھینک یو، انایا نے کار سے اترتے ہوئے نہال کا شکریہ ادا کیا۔ کس بات کے لیے؟ نہال اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ مجھے گھر ڈراپ کرنے کے لیے اور اس چاکلیٹ کے لیے۔ انایا کی بات پر نہال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارا شکریہ ادا کروں، نہال اب اس کو غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ تو پھر آپ ایسا کریں، آپ کار سے اتر کر گھر آ جائیے، میں آپ کو چائے پلوا دیتی ہوں، پھر آپ میرا شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور بہت معصوم بھی، نہال نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج رات تمہیں میسج پر شکریہ ادا کروں۔ نہال آنکھوں میں چمک لیے اس کو بولتا ہوا کار سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا، اور بہت کوشش کے بعد بھی انایا اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایکسکیوز می میم، آپ بنا پرمیشن کے اس طرح اندر نہیں جا سکتی۔ منال جو کہ یونیورسٹی سے سیدھا نمیر سے ملنے آفس گئی تھی، اس کے روم میں جانے لگی تو اس سے پہلے سیکرٹری بول اٹھی۔ منال نے مڑ کر اسے غور سے دیکھا، اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ شاید تم نے اپوائنٹ ہوئی ہو، اسی لیے جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ ابھی نمیر سے کہہ کر 2 منٹ میں اس جاب سے فارغ کروا دوں گی، اگر آئندہ میرا راستہ رکا تو۔ منال اس کو وارن کرتی اور حقارت بڑی نظر سیکرٹری پر ڈال کر روم کے اندر چل گئی، جہاں نمیر کسی اور سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ نمیر نے منال کو دیکھا بھی فون پر اپنی گفتگو جاری رکھی۔ منال نمیر کو ہی دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے فون رکھنے کا ویٹ کری۔ 10 منٹ بعد نمیر نے اپنی بات مکمل کر کے فون رکھا۔ کالز کیوں نہیں پک کر رہے تھے میرے صبح سے؟ منال ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر نمیر سے پوچھنے لگی۔ میں مصروف تھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ نمیر نے روکھے لہجے میں اسے پوچھا۔ یہ لب و لہجہ وہ صرف نمیر کا ہی برداشت کرتی تھی۔ فار گاڈ سیک نمیر، جو بچوں کی طرح بیہیو مت کیا کرو، میں کل واقعی بزی تھی، اس لیے تمہاری برتھ ڈے میں نہیں آ سکی، مگر رات کو 12 بجے سب سے پہلے تمہیں میں نے ہی وش کیا تھا۔ منال اب کرسی پر بیٹھ کر نمیر کو مناتی ہوئی بولی۔ کل نمیر کا برتھ ڈے تھا اور منال کا اپنی یونیورسٹی کے فرینڈز کے ساتھ مووی دیکھنے جانے کا پروگرام بن گیا، یہی تو میں نوٹ کر رہا ہوں۔ پچھلے چند ماہ سے اب تم کچھ زیادہ ہی بزی رہنے لگی ہو۔ مانا کہ برتھ ڈے پارٹی ارینج نہیں کی تھی، بس نہال، نوفل اور ماما ہی تھے، مگر تمہیں آگے میری فیملی کا حصہ بننا ہے۔ آئی تھنک تمہارے لیے دوسری سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ میں اور مجھ سے ریلیٹڈ رشتے ہونے چاہیے، نمیر نے منال کو جتاتے ہوئے کہا۔ نمیر اور منال کے رشتے میں پہل اور محبت کا اظہار منال کی طرف سے ہوا تھا۔ پہل لڑکی کرے، نمیر کے لیے بات کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ منال اس کی کزن تھی، خوبصورت پڑھی لکھی تھی، سب سے بڑھ کر وہ دونوں ہی بچپن سے ایک دوسرے کی عادت سے واقف تھے، مگر 3-4 مہینے سے نمیر آہستہ آہستہ منال کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ نمیر، میرے لیے تم امپورٹنٹ ہو، تمہاری ہی امپورٹنٹس ہیں۔ یار اگر تمہاری ناراضگی کا خیال نہیں ہوتا تو یونیورسٹی سے سیدھا تمہارے پاس آ جاتی۔ اب جلدی سے موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ منال اپنی کرسی سے اٹھ کر نمیر کے پاس آئی، اس کی کرسی کے دونوں ہینڈل پکڑ کر اس کی طرف جھکتی ہوئی ایک ادا سے بولی۔ اور اگر میں ناراضگی برقرار رکھوں تو تم مجھے منانے کے لیے ایک عدل کس تو کر ہی لوگی۔ نمیر اس کی بولڈنس کو چیلنج کرتا ہوا بولا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، شرافت سے اٹھو اور لنچ کروا مجھے۔ اب منال باقاعدہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ ایسا کرتے ہیں، لنچ یہی منگوا لیتے ہیں، 4 بجے ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ نمیر
موبائل پر آرڈر دینے کے لیے نمبر ڈال کرتا ہوا بولا، 4 بجنے میں ابھی پورے 2 گھنٹے باقی، ہم دونوں ابھی اور اسی وقت باہر جا رہے ہیں۔ منال اس کا موبائل اس کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے بولی، معلوم ہے میں تمہاری باتیں کیوں مان لیتا ہوں؟ نمیر نے منال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں خوبصورت ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ منال اترا کر بولی، نہیں، اس لیے کہ پیار تم مجھ سے کرتی ہو، اور خوبصورتی کا کیا ہے، خوبصورت تو وہ بھی تھی۔ آخری جملہ نمیر نے آہستہ سے بولا۔ منال جو کہ روم سے باہر نکل رہی تھی پلٹ کر اس کو دیکھا، کون تھی خوبصورت؟ نمیر کو دیکھا پوچھنے لگی، کوئی نہیں، جلدی واپس بھی آنا ہے۔ نمیر کہتا ہوا آفس کے روم سے باہر نکل گیا۔ رے سربت آنٹی آپ آئی ہیں، کیسی ہیں؟ مجھے معلوم ہوتا آپ آئی ہیں تو نمیر کو زبردستی اندر بلا لیتی، ابھی وہی گھر چھوڑ کر گیا ہے مجھے۔ منال نے گھر آتے ہی سربت کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے گلے لگے۔ اچھا تو خوب گھوما پھرا جا رہا ہے نمیر کے ساتھ۔ ویسے عشرت کیا خیال ہے ان دونوں کی لگامیں کھینچنی چاہیے یا مصنوعی یا مضبوطی سے کسی پائیدار بندھن میں ان دونوں کو فوراً باندھ دینا چاہیے؟ سربت نے پاس بیٹھے عشرت سے مشورہ مانگا، اس سے پہلے عشرت کچھ بولتی منال بول اٹھی، آنٹی پلیز نمیر سے میں نے کہہ دیا ہے، کم سے کم 3 سال سے پہلے تو شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ منال کا اقدام یوں بول دینا سربت کو برا لگا۔ وہ سربت کی بانجی تھی، اسے عزیز تھی، مگر اتنا بے باک ہو کر بولنا اور یوں شادی سے پہلے گھومنا پھرنا سربت کو یہ انداز ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ گھر جا کر ابھی نمیر کے کان کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ منال ذرا کم بولا کرو، جلدی کمرے میں جاؤ۔ اپنے عشرت بڑی بہن کا ایک دم خاموش ہونا محسوس کریے، اسی لیے منال کو ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر منال برخلاف توقع اٹھ کر چلی گئی۔ اور یہ عنایہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ سربت نے موضوع بدلتے ہوئے عشرت سے پوچھا، ہونا کہاں ہے؟ پڑی ہوگی اپنے کمرے میں۔ عنایہ، او عنایہ! عشرت نے سربت کو بتاتے ہی عنایہ کو آوازیں دے ڈالی۔ جی مامی آپ نے بلوایا؟ او سربت آنٹی کیسی ہیں آپ؟ کب آئی عنایہ جو کہ عشرت کے بلانے پر ڈرائنگ روم میں آئی، مگر ساتھ بیٹھی سربت کو دیکھ کر خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ اسے مامی کی بہن اور نمیر دونوں ہی پسند تھے، وہ دونوں شروع سے ہی اسے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ تم اپنے حجرے سے باہر نکلو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کوئی کب آیا ہے، نہ آداب ہے نہ لحاظ ہے کہ بندہ آ ہی گے تو پوچھ لے۔ سربت کے کچھ بولنے سے پہلے عشرت عنایہ کو ڈپٹتے ہوئے کہنے لگی، عشرت کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ لہجے میں نرمی لائے کر بات کرتے ہوئے، اسے خبر نہیں ہوگی کہ میں آئی ہوں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عنایہ مجھ سے ملنے نہ آئے۔ یہاں بیٹھو عنایہ میرے پاس۔ سربت نے عشرت کو سمجھاتے ہوئے عنایہ کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مسکرا کر سربت کے پاس بیٹھ گئی، جس پر عشرت جل کر رہ گئی۔ اس کا اپنی بڑی بہن کا یوں عنایہ سے ہمدردی کرنا، محبت کرنا ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ ابھی یہیں بیٹھی باتیں کرتی رہو گی، آپا کے لیے چائے پانی کا بھی انتظام کرو گی؟ جاؤ جا کر بولا بوا سے کہو کہ رات کے کھانے میں کوئی ڈنگ کا کھانا بنائے۔ تھوڑی دیر بعد جب عشرت نے سربت کو عنایہ سے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو عشرت نے فوراً عنایہ کو دیکھ کر کہا، جس پر عنایہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ عشرت میں دیکھ رہی ہوں تمہارا رویہ دن بدن اس بچی کے ساتھ ہدک امیز ہوتا جا رہا ہے۔ سربت نے اپنی چھوٹی بہن کو ملامت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ ٹوکا۔ ارے آپا اسی کے بھلے کے لیے ٹوکتی ہوں تاکہ دوسرے گھر جا کر جوتے نہ کھانا پڑے۔ اچھے شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے، سسرال میں عادت اور اعتبار بھی دیکھے جاتے ہیں۔ عشرت بات بناتی ہوئی بولی، یہی بات تم منال کے بھی سوچا کرو، بلکہ اسے زیادہ ضرورت ہے سمجھانے کی۔ خیر یہ بتاؤ فرمان کب تک آئے گا؟ ضروری بات کرنی ہے مجھے اس سے۔ سربت کے بولنے کی دیر تھی، فرمان گھر میں داخل ہوا۔ کیسی ہیں پاپا؟ کب تشریف لائی؟ فرمان نے سربت کو دیکھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سربت سے بات کرتے ہوئے فرمان کے لہجے میں ہمیشہ عزت اور احترام شامل ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے مجھے آئے ہوئے، تم سناؤ کیسے مزاج ہیں؟ سربت نے فرمان سے پوچھا۔ اتنے میں عنایہ ٹرالی میں چائے رکھے دیگر لوازمات کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تب تک منال بھی چینج کر کے ڈرائنگ روم میں آ چکی تھی۔ ہاں تو آپا کیا ضروری بات کرنی تھی آپ نے فرمان سے؟ عنایہ سب کو چائے سرو کر رہی تھی، تب عشرت نے سربت کو مخاطب کیا، آنٹی چائے۔ عنایہ نے سربت کے آگے چائے کا کپ سرو بڑھایا تو سربت نے مسکرا کر چائے کا کپ اس سے لیا، ساتھ ہی عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ منال بیٹا باقی سب کو چائے آپ سرو کرو، سربت نے منال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ عنایہ کو گھورتی ہوئی سربت کو دیکھ کر مسکرائی، صوفے سے اٹھ کر باقی سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ہاں تو بھائی فرمان، میں تم سے آج اپنے نہال کے عنایہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بھائی تمہاری بانجی مجھے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بےحد پسند ہے، اور نہال تمہارے سامنے ہی پلا بڑا ہے، اس کا مزاج کردار عادت ان سب سے تم واقف ہو۔ اب تو مجھے جلدی سے بتاؤ، اگر کوئی اعتراض نہیں تو میں باقاعدہ رسم کرنے کا باؤں۔ سربت نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے عنایہ کا ہاتھ تھام کر فرمان سے پوچھا،
سربت عنایہ کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود تمام نفوس کو بحیران کر گئی۔ اب آپ کی بات پر بلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ نہال جیسے سلجھے ہوئے اور فرما بردار بچے کے لیے کون سا باپ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا دماد بنے؟ عنایہ میرے لیے بالکل منال کی طرح ہے۔ اگر عنایہ کی اس رشتے میں مرضی شامل ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ فرمان واقعی عنایہ کے لیے بہت خوش تھا، کیونکہ عنایہ جتنی حساس طبیعت کی مالک تھی، اس کے ساتھ کوئی سلجھا ہوا لڑکا ہی سوٹ کرتا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نہال ایک سلجھا ہوا اچھے اخلاق والا لڑکا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ عنایہ سے اس کی مرضی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں بھائی عنایہ بتاؤ، جلدی سے اپنے نہال کی دلہن بنا کر لے جاؤں تمہیں۔ سربت نے عنایہ کے تھامے ہوئے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر عنایہ نے ایک نظر سربت کو دیکھا، فوراً نظر نیچے جھکا لی، جس پر سربت کے ساتھ فرمان بھی مسکرا دیا، جبکہ عشرت اور منال کو یہ منظر ایک آنکھ نہیں بھایا، مگر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش رہی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج رات تمہیں میسر پر شکریہ ادا کروں۔ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی ہے عنایہ کو نہال کا دوپہر میں بولا کہ جملہ یاد آیا، اور اب وہ اس کا مفہوم بھی سمجھ گئی تھی۔ نہال آج پہلی بار بغیر بائی کا لفظ کہے اس نے دل میں نہال کا نام لیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ عنایہ اپنا سر اور زیادہ جھکا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی بات نہ جان لے۔ دیکھو ذرا اس منحوس کی قسمت کیسے بیٹھے بیٹھا ایسا شاندار لڑکا مل گیا، اور آبا کی عقل پر تو مانو جیسے پتھر ہی پڑ گئے ہیں۔ ایسی سیاہ بہت لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچی ہیں جو اپنے ماں باپ کو سالم ہی نکل گئی۔ سربت کے جانے کے بعد عشرت منال کے کمرے میں آ کر مسلسل ٹہلتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ منال اپنے بیڈ پر تکیا گود میں رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ اب جہاں بیٹھ کر اس کی قسمت پر رشک کرتی رہو، آدھی عمر اس چہل کو میں یہاں برداشت کرتی رہی، اور اب باقی پوری زندگی مجھے اس کی شکل نمیر کے گھر میں دیکھنا پڑے گی۔ منال تپتے ہوئے بولی، اور تم نہ ذرا آپا کے سامنے اپنی زبان کو تالو سے چپکا کر رکھا کرو۔ کوئی لڑکی اس طرح اپنا منہ کھول کر اپنی شادی کی بات نہیں کرتی۔ اب تو اس عنایہ سے پہلے تمہاری شادی کروں گی نمیر سے، تاکہ تم اپنے قدم مضبوطی سے جما سکو اس گھر میں۔ عشرت منال کے پاس بیٹھی ہوئی بولی، خدا را ماما، مجھے اپنی شادی وادی کے چکر میں نہیں پڑنا، اور سربت آنٹی کبھی بھی نہال سے پہلے نمیر کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور ایک طرح سے چاہے اس عنایہ کو دفع ہونے دیں، کم از کم 3 سال تو میں سکون سے گھر میں گزاروں گی بغیر اس کی شکل دیکھے ہوئے۔ اب آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، کال کرنی ہے مجھے اپنی فرینڈ کو۔ منال نے لہجے میں بیزاری لاتے ہوئے عشرت کو بولا۔ وہ اپنی بیٹی کو کڑے تیوروں سے گھورتی ہوئی اس کے کمرے سے چلی گئی۔ یہ اکیلے اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ نہال کو مسکراتا ہوا دیکھا نوفل نے مانی ہیزی سے پوچھا، جس پر نہال شرمندہ سا ہو گیا۔ برابر میں بیٹھا ہوا نمیر ہنس پڑا۔ وہ دونوں اس وقت نوفل کے گھر میں موجود تھے۔ دماغ خراب ہو گیا میرا جو اکیلے میں مسکراؤں گا، وہ تو ایسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ نہال اپنی چیمپ مٹاتا ہوا بولا، جھوٹ بول رہا، یہ یقیناً عنایہ کے خیالوں میں کھویا ہوا ہوگا۔ جب سے ماما نے اسے بہو بنانے کا سوچا، اسی طرح خیالوں میں کھویا ہوا مسکراتا رہتا ہے۔ نمیر ہنستا ہوا نوفل کے سامنے اس کا راز فاش کرنے لگا۔ نوفل بھی نمیر کی بات پر ہنسنے لگا۔ انسان کے بچے بانجو تم دونوں، اور میرا ریکارڈ لگانا بند کرو۔ تمہیں میرا مسکرانا دکھ دے رہا ہے، اپنے کھوئے کھوئے انداز بھی چیک کرو، اور منہ سے پھوٹو جو تم آدھے گھنٹے سے بتانا چاہ رہے ہو مگر بتا نہیں پا رہے۔ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر نوفل مسکرا دیا۔ یار، ایک لڑکی 3 دن سے دماغ پر چپک کر رہ گئی ہے، نکل ہی نہیں پا رہی۔ نوفل آنکھیں بند کر کے بتانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شاندے کا عکس لہرایا۔ بھائی تم دوبارہ سے شروع مت ہو جانا کہ ایک بار پھر تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ نہال اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، نہیں یار، اب کی بار بالکل سیریس والی سچویشن ہے، فیلنگز ایک دم الگ۔ کیا بتاؤں، تھپڑ گال پر پڑا مگر میٹھا میٹھا درد یہاں ہو رہا ہے۔ نوفل اپنے ہاتھ دل پر رکھتا ہوا بتانے لگا۔ اس کی بات سن کر نمیر اور نہال دونوں ہنس پڑے۔ قسم سے یار، تمہارا بھی جواب نہیں، یہ تھپڑ والا حسین حادثہ ہوا کب اور کیسے؟ نمیر نے دلچسپی لیتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ نوفل نے کھوئے کھوئے انداز میں اپنی پوری رویداد سنائی۔ یقین کرو یار، اس کے ایک تھپڑ نے ایک ٹھڑکی انسان کو سلا کر اندر کے عاشق کو بیدار کر دیا۔ 3 دن سے اسے ظالم حسینہ کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں۔ ظلم یہ کہ کالج کے علاوہ اس کا نام معلوم نہیں، نہ گھر کا پتہ، مگر انشاءاللہ میں جلدی ہی ڈھونڈوں گا اس ظالم حسینہ کو۔ نوفل پورے عزم سے بولا، جس پر نمیر اور نہال دونوں مسکرائے۔ چلو بھائی، میرے علاوہ تم دونوں گدھوں کا بھی بیڑا پار ہوا، مگر اب مجھے سنیہ اور ماریا دونوں سے ہمدردی ہے۔ نمیر نے اسکول لائف کی دونوں کلاس فیلو کا نام لیا، جو کہ ایک 7 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی
جبکہ دوسری 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ان دونوں سے ہی نوفل بڑا ہو کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک وہ بھی تو تھی الشبا، ہماری یونیورسٹی کی فائنل ایئر والی۔ نہال کے بولنے پر نوفل اور نمائل سنجیدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا اکثر یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے ذکر پر تم دونوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ نہال نے سوچا آج وہ ان دونوں سے پوچھ ہی لے۔ اکثر ان دنوں کے بیچ جب یونیورسٹی کا ذکر ہوتا تھا، خاص کر فائنل ایئر کا، تو وہ دونوں ایسے ہی چپ ہو جاتے تھے یا نظریں چرانے لگتے تھے۔ یونیورسٹی کے ذکر پر کیا ہونا ہے تم بتاؤ؟ منگنی کا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کیا ڈیسائیڈ کیا؟ نوفل نہال پوچھنے لگا۔ نہال نوفل کو اپنی عنایا کی منگنی کے متعلق بتانے لگا، جبکہ نمائل کسی گہری سوچ میں 6 سال پیچھے چلا گیا، جہاں اسے یونیورسٹی میں الشبا کے ساتھ ایک اور چہرہ بھی یاد آیا۔